نفس بہت عیار ہے، اسے پتہ ہے کہ جس لمحے یہ خوف ختم ہو گیا سارا کھیل ختم ہو جائے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ نفس کبھی ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ اس کی زندگی ختم ہو جائے گی، کیونکہ اس زندگی کے سوا نفس کے پاس اور کچھ نہیں ہے۔ کم علم نفس کے لیے موت کا خوف کبھی ختم نہیں ہوتا، اس کا یہ خوف اس وقت ختم ہوتا ہے جب موت سامنے آ جاتی ہے۔ موت کا آ جانا ہی موت کے خوف کا ختم ہو جانا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نفس موت سے ہر حال میں گریزاں ہے، خائف اور بیزار ہے۔ It is not the fear of death, it is the fear of known life coming to an end. The you as you know yourself, the you as you experience yourself, that you does not want to come to an end. خوف کو ایک ہتھیار کے طور پر بھی برتا جاتا ہے، دوسرے کے خوف کو ابھار کر اسے اطاعت پر مجبور کیا جاتا ہے۔ اس کی بہت مثالیں ہیں، جیسے ایک قوم دوسری قوم کو جنگ کا خوف دلاتی ہے، اور جیسے رہزن موت کا خوف دلا کر دوسرے کا مال لوٹتا ہے۔ اگر خواہش بہت کم رہ جائے، صرف اتنی جس قدر زندگی گزارنے کو کافی ہے، تو یہ خوف اللہ کی بے پناہ مہربانی کے طفیل موت سے پہلے ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ سورہ یونس آیت نمبر 62۔ صدق اللہ العظیم۔ خواہش کو، اپنی وابستگی کو ختم کرنا ہی اپنی اصل میں موت ہے۔ اپنی زندگی میں جو نفس اپنے غیر ضروری، حد سے بڑھی ہوئی اور ناجائز وابستگیوں یعنی اٹیچمنٹ سے دستبردار ہونے لگتا ہے، وہ زندگی میں ہی موت کو پا لیتا ہے۔ اسے زندہ حالت میں راز کا محرم کر دیا جاتا ہے۔ موت خواہش اور وابستگی کے قطع ہو جانے یا پھر کر دیے جانے کا نام ہے۔ اس سے پہلے کہ اللہ خواہش کی ڈور کاٹے، کاش انسان خود اپنے جیتے جی اسے قطع کر ڈالے۔ یہ بہت بڑی مراد ہے، یہ بڑے نصیبے کی بات ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، جس کو چاہے بے حساب کر دیتا ہے۔ پوری تو ہمت میں نہیں، مگر اپنی زندگی کی آدھی خواہشات کو بھی اگر چھوڑ دیا جائے اور اپنی وابستگیوں یعنی اٹیچمنٹس کی حقیقت کو جان کر ان سے ذرا فاصلہ پیدا کر لیا جائے تو زندگی اس دنیا میں ہی جنت میں گزرنے لگتی ہے۔ اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔